میرے بھائی، ہر وہ بندہ جو رب رسول کے ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رسول کے حکموں کی پابندی کرتا ہے اور شریعت کا حرام و حلال کا خیال کرتا ہے، میرے بھائی ہر اس بندے کی رب رسول کی نگاہ میں ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اس حدیث پہ آپ غور کیجئے تو ہمیں آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو، بندے مومن کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو پاورفل دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی بھی طور سے کمزور، نحیف و ناتواں اور لاچار و مجبور نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو بڑے دھڑلے سے، بڑے میں کہتا ہوں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دانشوروں کی بات کر رہا ہوں، بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ عام طور پر وہ باقاعدہ یہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام طاقت سے نہیں بلکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ یہ دراصل ان کا یہ جو جملہ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں حالات سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ باطل کے کر و فر سے مرعوب ہیں اور وہ سہمے ہوئے ہیں۔ صہیونی طاقتوں کی جانب سے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسلام کی تعلیمات پر جب الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام تو جنگ اور جہاد سے پھیلا ہے، اسلام کٹرتا کی وجہ سے پھیلا ہے، جب وہ دشمن طاقتیں ہم پر یہ الزام لگاتی ہیں تو ہمارے بھائی بجائے سچائی بتانے کے اور جو حقیقت ہے وہ حقیقت واضح کرنے کے، وہ کیا کرتے ہیں، ان سے مرعوب ہو کر کے، ان سے ڈر کر کے اور کسی نہ کسی طرح سے وہ سہم کر کے نا وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی، اسلام طاقت کے بلبوتے نہیں بلکہ اسلام اخلاق کے بلبوتے پھیلا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اسلام کی آدھی ادھوری صورت پیش کی جا رہی ہے۔ ورنہ اگر اسلام طاقت سے نہیں پھیلا تو پھر بدر کیوں ہوئی اور احد کیسے ہو گئی، یہ خندق اور حنین کیسے ہو گئی اور مکہ مکرمہ پر اللہ کے نبی کو فتح مبین کیسے عطا ہوئی، یہ بغیر طاقت کے ہو گئی۔ میرے بھائی یاد رکھیں، یہ جملہ یاد رکھیں، یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ اسلام طاقت سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے نا، ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو بغیر طاقت اور حیثیت کے اخلاق ہوتا ہے نا، سر دنیا کی اصطلاح میں اسے اخلاق نہیں بلکہ اسے چاپلوسی کہتے ہیں۔ جو بغیر طاقت کے اور بغیر پاور کے اخلاق ہوتا ہے نا، اسے اخلاق نہیں بلکہ اسے چمچہ گیری کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم مظلوموں کی مدد کرو، تم غریبوں کی مدد کرو، تم لاچاروں کی مدد کرو۔ یہ بتائیے، آپ خود ہی لاچار ہیں تو کسی لاچار کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جب خود ہی سرکشا کے محتاج ہیں تو دوسروں کو سرکشا کیسے دیں گے؟ آپ جب خود ہی بے کس اور مجبور ہیں تو کسی مظلوم کے حق میں مضبوطی کے ساتھ آپ کیسے کھڑے ہوں گے اور اس کے حق کی لڑائی کیسے لڑیں گے؟ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ ظالموں کا ہاتھ کیسے پکڑیں گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم مظلوموں کی مدد کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم طاقتور بنو، تم حیثیت میں آؤ، تم اقتدار میں آؤ، تم پاورفل بنو۔ یہ بتائیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر مکہ مکرمہ میں کتنے ظلم ہوئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں ظلم کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا، وہ سب اللہ کے نبی پر، اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی پر اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم کی وہ ساری قسمیں ان ظالموں نے آزما لی تھیں۔ اور اس وقت کے جو بڑے گنڈے تھے، جو بدماش تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے ان بڑے دشمنوں میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اور آپ کے ماننے والوں پر اتیاچار کیا، جب آپ کو ستایا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سامنے صرف مسکراہٹیں نہیں پیش کی، صرف اپنا اخلاق ہی نہیں دکھاتے رہے، بلکہ جب ان کی طرف سے اتیاچار ہوا آپ پر نا، تو آپ نے ہجرت کی، آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے سب سے پہلا جو کام کیا آپ نے، وہ آپ نے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی، آپ نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور پھر علی شیر خدا جیسے اللہ کے شیر کو تیار کیا۔
حضرت سیدنا امیر حمزہ کو تیار کیا، آپ نے بڑے بڑے جنگجو اور لڑاکو پیدا کیے، سپہ سالار پیدا کیے، اور بڑے بڑے جانبازوں، دلیروں اور بہادروں کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بڑی فوج تیار کی۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کا مقصد تھا اس دنیا میں امن قائم کرنا، آپ کا مقصد تھا اس دنیا میں شانتی پیدا کرنا، آپ کا مقصد تھا اس دنیا سے ظلم اور بربریت کا خاتمہ کرنا، اور اللہ کی اس دھرتی پر ہر طرف انصاف عام کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، انصاف آپ اسی وقت قائم کر سکتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، جب آپ کے اندر پاور ہوگا، تبھی آپ ظالموں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اللہ کی دھرتی پہ انصاف کو قائم کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے ایک بڑی فوج تیار کر لی، جنگجوؤں، بہادروں اور سپہ سالاروں کو، جانبازوں کی ایک بڑی جماعت اللہ کے نبی کے پاس موجود ہو گئی، تب پھر جو اس وقت کے دبے کچلے لوگ تھے، جو غریب تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، جو مظلوم تھے، آپ نے ان مظلوموں کے حق کی لڑائی چھیڑی، اور جو اس وقت کے بڑے بڑے بدماش تھے، آپ نے ان کے خلاف جنگ چھیڑی۔ اور پھر بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، حنین ہوئی، اور ایک دن آیا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو طاقت کے بلبوتے، میرے بھائی، طاقت کے بلبوتے، ایک بڑی فوج کے سہارے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ مکرمہ پر فتح مبین نصیب فرمائی۔ یہ طاقت کے بلبوتے فتح نصیب فرمائی تھی، اور یہ وہی مکہ تھا میرے بھائی کہ جس مکہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک دن مظلومیت کی حالت میں نکالا گیا تھا۔ اور جب حضور مکہ مکرمہ سے نکلے تھے تو ایک ابو بکر لے کر کے نکلے تھے، لیکن آج جب 8 سال کے بعد دوبارہ اس مکہ میں تشریف لائے تو آپ تنہا ابو بکر کو لے کر کے نہیں بلکہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ایک بڑی فوج اور طاقتور مضبوط فوج لے کر کے داخل ہوئے، اور اسی طاقت اور فوج کی بنا پر اللہ نے آپ کو فتح مبین نصیب فرمایا۔ اور جس مکہ سے آپ ایک دن مظلوم بن کر کے نکلے تھے، آج اسی مکہ میں فاتح اعظم بن کر کے فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسلام طاقت سے نہیں، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ بغیر طاقت کے میرے بھائی اخلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور اخلاق کی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر طاقت ہوتی ہے، جب آپ کے اندر پاور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ مکرمہ پر فتح مبین مل گئی نا، تب پھر میرے حضور کا اخلاق دیکھیے۔ اچھا، یہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے نا، میں کہتا ہوں یہ رہتی دنیا تک پوری تاریخ انسانی کے لیے چیلنج ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیے کہ آج نا کسی انسان کو کسی چھوٹے سے صوبے پر بھی اگر جیت مل جائے، ابھی دیکھیے الیکشن کا دور چل رہا ہے، الیکشن ختم ہونے کے بعد ریزلٹ جب آئے گا، اور جب کوئی بندہ، کوئی نیتا، کوئی بدھایک، کوئی سی ایم، کوئی بھی بندہ کسی علاقے پر جیت حاصل کرے گا، اس کو وہاں پر فتح ملے گی نا، آپ دیکھیے گا اس دن کیسے وہ جشن منائے گا اپنے جیت کی، اور وہ کیسے پٹاخے بازیاں ہوں گی، کیسے آتش بازی ہوگی، کیسے گولے دگیں گے۔ اور کبھی کبھار نا اسی آتش بازی کے چکر میں اور اسی جشن اور خوشی کے چکر میں نا کتنوں کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو پوری مارکیٹ جل جاتی ہے۔ اور دوسری بات، آج جب دنیا کسی علاقے پر فتح حاصل کرتی ہے نا، اس کو جیت ملتی ہے، تو پھر وہ پہلے سے یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ ہمارا حریف کون کون ہے، ہمارا مخالف کون کون ہے۔ جیت کے بعد اپنے مخالفین سے اس کے اندر انتقام لینے کی ایک آگ بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ آج جب ایک پارٹی دوسری پارٹی پر غلبہ حاصل کرتی ہے نا، تو اس کے ممبران سے وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اس کو سبق سکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ اس نے ہماری مخالفت کی تھی، جب ہم سطح میں نہیں تھے، یہ سطح میں تھا تو ہمارے ساتھ یہ کرتا تھا، آج ہم سطح میں آئے تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ کریں گے۔ اور آج جب کوئی بندہ، کوئی پارٹی، کوئی جماعت جیت حاصل کرتی ہے نا، تو وہ کسی کے گھر کو توڑتی ہے، کسی کے املاک پہ قبضہ کرتی ہے، اور وہ اپنے سے تھوڑی سی مخالفت کرنے والے اور اپنے سے الگ نظریہ رکھنے والوں کو نا وہ اپنے ظلم کا نشانہ بناتی ہے، اور وہ اس کو ٹارگٹ کرتی ہے، پھر گھروں کو بلڈوز کرتی ہے، املاک پہ قبضہ جماتی ہے، اور طرح طرح کی اس کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ یہ دنیا کا نیم ہے میرے بھائی۔ لیکن آج دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ پر فتح مبین نصیب فرمایا،
اور یہ وہ مکہ ہے کہ جہاں پر صرف آپ کے دشمن بستے ہیں، جہاں آپ کے ساتھ زندگی بھر لڑنے والے بستے ہیں، آپ کے خلاف آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے بستے ہیں، آپ کے خاندان کو اجاڑنے والے بستے ہیں، اور آپ کے ماننے والوں کی جائیداد، زمینوں، کھیتیوں پہ قبضہ جمانے والے بستے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جو آپ کا اگرچہ جائے ولادت ہے، جائے پیدائش تھی، لیکن پھر بھی اس مکہ سے آپ کو بے دخل کر دیا گیا تھا، آپ کے گھر بار سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، اور آپ کے پورے ماننے والوں کو شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ آج جب اسی مکہ پر اللہ کے نبی کو جیت ملتی ہے تو اللہ کے نبی یہ اعلان نہیں کرتے ہیں کہ اب دشمنوں کے گھروں کو توڑ دیا جائے اور سب کو پکڑ کر کے قتل کر دیا جائے، گولی مار دی جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے۔ ایسا کوئی حکم جاری نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے پاور مل گیا نا، تو اب اخلاق کا مظاہرہ دیکھیے کس طرح حضور پاک فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ پوری تاریخ انسانی کے لیے فتح مکہ کا واقعہ چیلنج ہے۔ رہتی دنیا تک فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو انسانیت اور جو مانوتا کی مثالیں پیش کی تھی نا، رہتی دنیا تک پوری تاریخ انسانی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے گی۔ نہ آج تک کبھی ایسی مثال پیش آئی ہے اور نہ قیامت تک دنیا ایسی مثال پیش کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ خبردار کسی بھی بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب حضور یہ اپنا لشکر جرار لے کر کے نا مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہے تھے نا، راستے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک کتیا تھی، اس نے بچے دے رکھے تھے۔ وہ راستے پر اپنے لیٹ کر کے اپنے بچوں کو، اپنے پلوں کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دور ہی سے پہلے اس جیسے وہ کتیا پہ نظر پڑی نا، تو دیکھیے انسانیت، یہ مانوتا کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے رہے ہیں کہ ایک کتیا جو بچے دے رکھی ہے اور سڑک پہ لیٹ کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، اللہ کے نبی کی جیسے اس پہ نظر پڑی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شاید غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے صحابی تھے، ان کو بلایا اور وہاں پر سڑک پہ جہاں پر کتیا لیٹ کر کے دودھ پلا رہی تھی وہاں پر حضرت اسامہ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی ادھر سے گزرے پورے لشکر کو تنبیہ کرتے رہو کہ وہ یہ راستہ کاٹ کر کے دور سے ہو کر کے گزرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر کی دھمک کی وجہ سے اور لشکر کے جو سواریاں ہیں، جو گھوڑے ہیں، ان کو دیکھ کر کے یہ کتیا بدک جائے اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے، اس طرح اس کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یہ لشکر پورا کٹ کر کے گزر نہ جائے اور جب تک یہ کتیا یہاں پر دودھ پلاتی رہے، تم یہیں پہ کھڑے ہونا اور سب کو تنبیہ کرنا کہ وہ دور سے ہو کر کے گزریں تاکہ اس کتیا کو ذرہ برابر بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ ہے انسانیت کی تعلیم میرے بھائی۔ کتے بلی کے بھی حقوق میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے وقت ہمیں سکھایا۔ اور بھی بہت ساری میں روایتیں آپ کے سامنے کہ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بندی تھی، ایک عورت تھی، وہ مطلب بہت بدکارہ تھی، وہ اپنا جسم بیچ کر کے اپنا پیٹ پالا کرتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اتنی بدکار عورت، اور کہتے ہیں کہ ایک دن وہ دھندا کر کے بازار سے واپس آ رہی تھی، راستے میں اس کی نظر پڑی کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت سے نا کیچڑ چاٹ رہا ہے، بہت سخت پیاسا تھا اور وہ پیاس کی شدت سے کیچڑ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس بدکار عورت کو اس کتے پہ رحم آ گیا۔ اب وہ ڈھونڈنے لگی کہ میں کہیں پانی پا جاؤں تو اس کتے کو پلا دوں، لیکن ادھر ادھر تلاش کیا تو کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دور گئی نا تو اس کو ایک کنواں نظر آیا۔ اب کنواں تو مل گیا لیکن رسی اور ڈول نہیں مل رہی تھی کہ اس میں پانی بھر کر کے وہ پانی نکال لے اور کتے کو پلا دے۔ تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ اتار کر کے اس نے رسی بنائی اور پیر میں پہنے جوتی کو اس نے نکالا، اس جوتی کو اس دوپٹے سے، اس رسی سے، جس دوپٹے سے جو رسی بنائی تھی اس رسی سے باندھا اور کنویں میں ڈال کر کے جوتی میں اس نے پانی بھر کر کے نکالا اور لے جا کر کے اس کتے کے سامنے رکھ دیا، پیاسے کتے کے سامنے۔ کہتے ہیں ادھر وہ بندی، وہ بدکارہ عورت ایک کتے کو پانی پلا رہی تھی، ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت کو جوش آ رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ بخاری شریف، یہ اللہ کے نبی ہمیں آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک زندگی بھر کی پاپی بدکارہ عورت ایک کتے
پہ رحم کرے نا تو اللہ کی رحمتیں اس پر کتنی مہربان ہوتی ہیں. کہتے ہیں جیسے اس بندی نے اس کتے کو نا پانی پیش کیا اور کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا, فرشتوں اس بدکارہ عورت کے تمام نامے اعمال کو پڑھ دو اور گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنی اس بندی پہ رحم کیا, میں نے اس کو معاف کر دیا, اس کو بخش دیا ہے. فرشتے کو عرض کرتے میرے مالک ایک تو زندگی بھر کی پاپی عورت ہے, بدکار عورت ہے, جسم کا دھندا کرنے والی عورت ہے, اور اس کو تو نے معاف کر دیا. تو اللہ کی رحمتیں جواب دیتی ہیں کہ فرشتوں مجھے حیا آتی ہے کہ ایک کسی میری بے زبان مخلوق پہ رحم کرے, یہ ایک عورت میرے ایک مخلوق پہ رحم کرے اور میں اس پہ رحم نہ کروں. اس نے میرے ایک بے زبان مخلوق کتے پہ رحم کیا ہے تو میں ارحم الراحمین ہو کر کے اپنی اس بندی پہ رحم کیوں نہ کروں. لہذا تم اس کے تمام بدکاریوں کے دفتر پھاڑ دو اور گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنی اس بندی کو معاف کر دیا ہے, ہم نے اس پہ رحم کیا. تو میرے بھائی یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں آپ کو کتے بلی کے حقوق بتائے. بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں ایک عورت تھی جو روزہ نماز کی بڑی پابند تھی, بہت بڑی تقوی شیار اور پرہیزگار عورت تھی. صحابہ کرام نے آ کر کے اس عورت کی بارگاہ رسالت میں شکایت کی, یا رسول اللہ یہ جو پرہیزگار عورت تھی اس کے گھر میں ایک بلی رہا کرتی تھی, اس نے اپنی بلی کو کھانا نہیں دیا جس کی وجہ سے بھوک کے سبب وہ بلی مر گئی. ایسی عورت کے بارے میں یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے. اللہ اکبر. روزہ نماز کی پابند, دیندار, پرہیزگار, تقوی شیار عورت, بڑی نیکوکار دنیا کی نظر میں, لیکن اس نے ایک جانور پہ رحم نہیں کیا اور اس کو کھانا نہیں دیا, اس کو روٹی نہیں دیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی تو یہ عورت جہنمی ہے. یہ اللہ کے نبی گویا ہمیں آپ کو کتوں اور بلیوں کے حقوق بتا رہے ہیں کہ صرف انسانوں کے حقوق نہیں ہیں, ان جانوروں کے بھی ہم پر آپ پر حقوق ہیں. لہٰذا ہمیں جانوروں پہ بھی, بے زبان مخلوق پہ بھی رحم کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت اور مانوتا کی جو تعلیمات اور جو مثالیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے نا, قیامت تک دنیا کبھی ایسی مثال پیش نہیں کر پائے گی. لیکن یہ کہہ دے کہ نہیں اسلام تو صرف اخلاق سے ہی پھیلا ہے, طاقت سے نہیں پھیلا, تو یہ اسلام کی آدھی ادھوری صورت ہے میرے بھائی, اور یہ اسلام کی حقیقت کو چھپانا ہے. اسلام صرف اخلاق سے نہیں, اسلام طاقت کے بلبوتے بھی پھیلا ہے, کیونکہ جب تک طاقت نہیں ہوگی آپ کے اندر, آپ کے اخلاق کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب مکہ پر طاقت کے بلبوتے فتح ملی نا, اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو ویسے تو روحانی طور پر, شرعی طور پر اللہ نے بڑا پاورفل آپ کو بنایا, میں مادی طور پر کی بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے ظاہراً بھی مادی طور پر بھی آپ کو اتنا پاورفل بنا دیا, اتنی طاقت بخش دی کہ آپ اپنے سامنے کھڑے ایک مجرم کو, ایک ظالم کو, ایک گنڈے کو چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں. جب آپ کے اندر اتنا پاور آ گیا, اتنی طاقت آ گئی نا, تب پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے, اپنے دشمنوں کے سامنے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. پھر بڑے بڑے آپ کے دشمن آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. ابو سفیان جنہوں نے زندگی آپ سے لڑائیاں کی تھی, ہمیشہ وہ آپ کے خلاف تلوار لے کر کے کھڑے رہتے تھے, اور طرح طرح کی سازشیں, حتیٰ کہ آپ کے قتل کی بھی سازشیں ہوئی. بڑے بڑے دشمن, بڑے بڑے پاپی آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے, اور صحابہ کرام کے اندر بھی یہ جذبہ مچل رہا تھا کہ آج ان لوگوں نے تو ہمیں ہمارے شہر سے, ہمارے ملک سے اور ہمارے گھر بار سے ہمیں نکالا تھا, اور ہم پر ظلم کیے تھے, ہمارے سینے پہ پتھر رکھ کر کے توڑے تھے, ہمیں اتنا مارا تھا, پیٹا تھا, تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں غلبہ عطا کیا ہے, ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے, تو آج تو ہم ان سے بدلہ لے کر کے رہیں گے, آج ایک ایک پائی کا حساب کریں گے. اس لیے صحابہ کرام کہہ رہے تھے آج کا دن بدلے کا دن ہے, لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نہیں, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج معافی کا دن ہے, آج اپنے اخلاق پیش کرنے کا دن ہے, آج ان پہ رحم کرنے کا دن ہے.
اب دیکھو پاور آنے کے بعد جو اخلاق ہوتا ہے نا پھر اس اخلاق کا اثر ہوتا ہے میرے بھائی، ورنہ بغیر پاور کے لاچاری اور مجبوری میں جو اخلاق پیش کیا جاتا ہے دنیا تو اسے مجبوری سمجھتی ہے، دنیا تو اسے ضرورت سمجھتی ہے کہ اگر ہم ایک چودھری سے مسکرا کے نہیں ملیں گے، وقت کے بڑے عہدیدار پی ایم سی ایم سے ہم اچھے نہیں ملیں گے، جھک کر کے نرمی کے ساتھ نہیں ملیں گے، تو کیا ہم اکڑ کر کے ملیں گے؟ کیا ہم سینہ تان کر کے ملیں گے؟ میرے بھائی اگر آپ بڑے عہدیداروں کے سامنے مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ آپ کا اخلاق نہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت ہے اور آپ کی یہ فطرت ہے، اس لیے اس کو اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پاور مل گیا تب آپ اپنے دشمنوں کے سامنے اخلاق پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے جب آپ کے بڑے بڑے دشمن لائے گئے نا تو آپ نے سب کو ایک طرف سے معاف کر دیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ آج جو صرف معاف نہیں کیا بلکہ دلجوئی بھی فرمائی، یہ اخلاق ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آج ابو سفیان کو صرف معافی نہیں میں دے رہا ہوں بلکہ ابو سفیان کے گھر کو میں جائے امن بنا رہا ہوں، پناہ گاہ بنا رہا ہوں۔ آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے محمد عربی کی طرف سے پناہ ملے گی۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ کے قاتل جناب وحشی آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ وحشی میں نے تم کو بھی معاف کر دیا۔ ہندا جیسی عورت کہ جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، کچا کلیجہ چبایا تھا، اور آپ کے ناک کان کو اور آپ کے پورے جسم کے لاش کی بوٹی بوٹی کر دی گئی تھی، مسلح کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی کو اپنے چچا کی وہ صورت حالت دیکھ کر کے اتنا دکھ ہوا تھا۔ میرے حضور رحمت للعالمین کبھی دنیا کے سامنے نہیں روئے، طائف میں پتھر کھائے لیکن دنیا نے آنسو نہیں دیکھے، کندھے مبارک پر آپ کے اوجھڑیاں ڈالی گئی لیکن دنیا نے آنسو نہیں دیکھے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے لیکن دنیا نے آنسو نہیں دیکھے، خاندان نے بائیکاٹ کر دیا لیکن دنیا نے آنسو نہیں دیکھے، 3-4 دن آپ بھوکے پیاسے رہے لیکن دنیا نے آنسو نہیں دیکھا، بڑی بڑی مصیبتوں سے تکلیفوں سے آپ گزرے لیکن دنیا نے کبھی آنسو نہیں دیکھے۔ لیکن وہ احد کے دن جب آپ کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کی شہید شدہ لاش کا جب مسلح کیا گیا اور اس کی جو بے حرمتی کی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے دیکھ کر کے رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ صرف میں رو رہا ہوں، میرے چچا پہ رونے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس طرح خاندان انصار کی ساری عورتیں میرے حضور کے چچا جان کی اس لاش پہ آنسو بہا رہی تھیں۔ اس عورت کو جس نے حضور کے چچا کی لاش کا یہ حال کیا تھا، یہ حشر کیا تھا، اس عورت کو جب آپ کی بارگاہ میں لایا گیا، اللہ کے نبی نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا، کسی سے بھی ذرہ برابر کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حاکم کی حیثیت سے طاقت اور قوت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد جب آپ نے دنیا پر اس طرح رحم و کرم کی برکھا برسائی اور دنیا پر اس طرح شفقت کا معاملہ فرمایا اور ہر کسی کو معاف کیا، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، اور جو غریب لاچار مجبور تھے جب آپ نے ان کو ان کے لٹے ہوئے حقوق دلائے، واپس دلائے، اور اس طرح جب آپ غریبوں لاچاروں بے کسوں کا سہارا بن کر کے مضبوطی کے ساتھ طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے نا، تو پھر اب آپ کے اس اخلاق کا دنیا پر اثر ہوا، اور آپ کے اخلاق کی وہ خوشبو اور آپ کی عادات کریمہ اور آپ کے بلند و بالا تعلیمات کی روشنی اور نور جو تھا وہ پھر پوری دنیا میں مکہ مکرمہ سے ہو کر کے پھیلتا چلا گیا، اس کا اثر پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ جو نور مکے سے نکلا تھا وہ مدینہ اور مدینے سے لے کر پورے عالم عرب میں، اور آج پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی چپے میں، آپ کو دنیا کے ہر گوشے، ہر چپے اور ہر کونے میں میرے حضور کا نام لینے والا کوئی نہ کوئی بندہ مل ہی جائے گا۔ پوری دنیا میں آج اسلام کا جو فریرہ لہرا رہا ہے یہ اخلاق کے نبوی کی خوشبو کی برکت ہے میرے بھائی۔ لیکن صرف اخلاق نہیں، اخلاق کا اثر اس وقت ہوا جب پہلے اللہ کے نبی نے اپنی طاقت بنائی۔ تو یہ بالکل کہنا درست نہیں ہے کہ اسلام طاقت سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ میرے بھائی اسلام طاقت سے بھی پھیلا ہے اور اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے۔
ہاں یہ اور بات ہے کہ طاقت سے زیادہ اثر اخلاق کا ہوتا ہے دنیا پر، لیکن اخلاق بھی اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب پہلے انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، ورنہ لاچاروں، مجبوروں، بے کسوں، بے سہاروں اور فٹ پاتھ پہ پڑے بندوں کے اخلاق کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا فقط ایسے لوگوں کے، غریبوں کے اخلاق کو چاپلوسی کا نام دیتی ہے، مجبوری اور لاچاری کا نام دیتی ہے۔ اس لیے اسلام کی منشا یہ ہے کہ میرا ماننے والا صرف اخلاق نہ پیش کرے بلکہ وہ پاور میں آئے، وہ طاقت میں آئے اور وہ حکومت میں حصہ دار بنے اور وہ اقتدار حاصل کرے، اور مضبوط ہو کر کے جب وہ صرف مطالبات کرتا رہے گا نا اور صرف ان سے بھیک مانگتا رہے گا رحم کی، تو پھر دنیا اس کی قدر نہیں کرے گی۔ وہ رحم کی بھیک نہ مانگے بلکہ مضبوط اور طاقتور ہو کر کے دنیا پہ رحم کرے، یہ خود رحم کی بھیک نہ مانگے بلکہ دوسروں کو رحم عطا کرے اور دوسروں کا سہارا بنے، غریبوں، لاچاروں، مجبوروں کی یہ مدد کرے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پھر دین اسلام کی تمام تعلیمات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔